بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری جانب سے حدیث بیان کرنے سے بچو مگر اس حدیث کو بیان کرو جسے تم سچ جانو۔ چنانچہ جس آدمی نے مجھ پر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ سامعین محترم، یہ آپ نے حدیث سن لی کہ جس میں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ اب یہ حضرت کا کلپ سنیں، یہ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کتنی جرأت کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یعنی بخاری کی حدیث مبارکہ اور ابو داود کی حدیث مبارکہ، جس کو یہ حدیثوں نے صحیح کہا ہے، بستی کے اندر جمعہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر پڑھایا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جمعہ پڑھایا اپنی مسجد کے بعد، وہ ایک بستی ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے والوں کا جمعہ ہو گیا ہے، لیکن حنفی مذہب کے اندر جمعہ جو ہے وہ نہیں ہوا اور نہیں ہوتا۔ تو آپ نے سن لیا، تو یہ کہتے ہیں کہ بستی کے اندر جمعہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر پڑھایا ہے۔ تو بھئی وہ بستی کا نام کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا ہے، اس کا تو نام ذکر کرو۔ فقہاء اور احناف کی دشمنی ان کے دل میں اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو جمعہ جو ہے وہ دیہات میں پڑھایا ہے۔ اصل میں اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو صحابہ کرام نے پڑھایا تھا اور اس کی نسبت کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ خود پڑھایا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات میں جمعہ نہیں پڑھایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دیہات میں جمعہ قائم نہیں فرمایا اور نہ اجازت دی، حتیٰ کہ اس وقت مسجد قباء شریف کا علاقہ مدینہ سے باہر تھا۔ وہاں سے لوگ مشقتیں اٹھا کر جمعے کے لیے مسجد نبوی آتے تھے، اس کے باوجود کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ وہیں جمعہ قائم کیا کر لو، شہر مدینہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ عین ہجرت سے قبل ہی جمعہ فرض ہو چکا تھا۔ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باختلاف روایت 14 دن یا 22 دن قباء شریف میں قیام فرمایا۔ صحیحین یعنی بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ 14 دن ٹھہرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد قباء میں نمازیں بھی ادا فرمائی۔ قباء شریف اس وقت مدینہ منورہ سے الگ دیہات تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ قائم نہیں فرمایا، بلکہ 2 ہفتہ وہاں گزارنے کے بعد جمعہ کے روز چاش کے وقت وہاں سے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ مدینہ جمعہ ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے شہر مدینہ میں جمعہ قائم فرمایا۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا۔
تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر شہر کی شرط نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف ہی میں گزارے گئے 2 ہفتوں میں جمعہ قائم فرماتے، یا کم از کم بعد میں ہی دیہات والوں کو جمعہ قائم کرنے کی اجازت کا حکم دے دیتے۔ لیکن پوری حیات طیبہ میں کبھی آپ نے کہیں ایک دیہات میں بھی جمعہ قائم نہیں فرمایا۔ یہ تو دیہات سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں پڑھایا، اور یہ کتنے جرات کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعہ پڑھایا ہے گاؤں میں، تو یہ اس گاؤں کا نام ذکر کرے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حنفیوں کے ہاں جمعے کے لیے جو شرط لا جمعۃ الا فی مصر جامع، کہ یہ حنفیوں نے کہا ہے، اور وہی پتہ نہیں وہی کے خلاف اور قرآن کے خلاف اور اللہ کے حکم کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا ہے، بس یہ کہتا ہے، اور آپ کے نزدیک ہوتا نہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کی وحی کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف یہ فتویٰ ہے۔ میری اصلاح کریں آپ اس پہ، مجھے حوالہ دیں کہ ایک تو اس وحی کا آپ نے جو انکار کیا ہے اس کا جواب دیا، دوسرا کیونکہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ تو یہ احناف جو کہتے ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اس قول کے مطابق ہیں، یہ اپنے طرف سے نہیں کہتے۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحیٰ الا فی مصر جامع او مدینۃ عظیمہ۔ یہ تو ان کا قول ہے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ اس طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں لیس علی اہل القری جمعہ انما الجمعہ علی اہل الامصار مثل المدائن۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ تو یہ تو ان کا قول نقل کر رہے ہیں اور حدیث نقل کر رہے ہیں ان کا، لیکن تانا دیتے ہیں یہ احناف کو۔ اور آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات میں جمعہ پڑھایا ہے، اس دیہات کا نام ذکر کرے، لوگوں کو فقہا سے بدظن نہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ باندھے، ورنہ وہ جو شروع میں نے حدیث بیان کی ترمذی شریف کی، اس وعید سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔